الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرك نخل بني نزيرة وقطع وهي البويرة فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ويجزى الفاسقين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ ہماری پر بہت احسان فرماتے ہیں ہر حال میں. اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے عنکبوت میں، جو لوگ مجاہدے کرتے ہیں والذین جاہدوا فینا، اور ہم اس کو راستے دکھاتے ہیں، ہم اس کو ضرور بضرور راستے دکھائیں گے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں میری مدد نیک کار لوگوں کے ساتھ ہے، جو لوگ نیکی کرتے ہیں تو میری مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے. سورہ عنکبوت میں اللہ جل شانہ کا یہ فرمان مبارک ہے. تو یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی کہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ جل شانہ وہ ذات ہیں اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ جل شانہ تمہیں جانچ لے، نبالے تم سے اچھے عمل کون کرتے ہیں. یعنی اس سے مراد لیبلوکم، تمہیں جانچ لے، تمہیں دیکھ لے، یعنی لیظہرکم، تاکہ تمہارا اظہار کرے لوگوں کے سامنے تم یہ اچھے اعمال کون کرتے. زندگی اور موت کا مقصد یہی ہے، جانچنا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، کیونکہ اللہ پاک کو معلوم ہے ہر چیز، یہ بندہ فلاں نیک بندہ ہے یا برا بندہ ہے. والد صاحب کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا بیٹا صحیح ہے یا غلط ہے، میرے بیٹے کا آئندہ مستقبل صحیح ہوگا یا غلط ہوگا. والد صاحب اپنے بیٹے کو خوب جانتا ہے. تو یہ مخلوق ہیں، والد بھی مخلوق، بیٹے بھی مخلوق. اللہ جل شانہ خالق رب ذوالجلال ہیں، اسے تو اعلیٰ درجے کی وقفیت ہیں. اللہ جل شانہ جانتی بھی ہیں، لیکن ہماری اظہار لوگ کے سامنے کر لیتے ہیں تاکہ لوگ تمہارے اوپر گواہ بھی ہو، تمہارے خلاف بھی گواہ ہو، تمہارے اوپر گواہ ہو کہ یہ بندہ صحیح بندہ ہے، اور تم گناہ کرتے ہو تو لوگ مخالفت بھی کر لے کہ واقعی ہم نے اس بندے کو دیکھا یہ بندہ گناہگار ہے. تو القرآن پاک عظیم الشان، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک عظیم الشان کے اس کمال ہیں کہ بعض آیت دوسری آیت کی تفسیر کر لیتے ہیں. اور سورہ عنکبوت میں اللہ جل شانہ کا فرمان ہے میں تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہیں، اے میرے بندو تم میں سے جو بندہ بھی مجاہدہ کرتا ہے میرے لیے تو ہم اس کو ضرور بضرور راستہ دکھائیں گے. اور اللہ پاک فرماتی میری مدد احسان والوں کے ساتھ ہیں. میں آپ کو اس کے سامنے میں مثال پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہماری مثال لنہدینہم سبلنا. اس کی مثال یہ ہے کہ ابھی ہم جس علاقے میں ہیں یہاں کیڑیے کا ماحول ہے، ایک 3 نمبر گیٹ ہے. کسی نے کہا کہ 3 نمبر گیٹ سے ہسپتال کہاں جا رہا ہے، ہسپتال کا راستہ کہاں ہے؟ اس بندے نے کہا کہ جاؤ، سیدھا جاؤ، کہیں طرح مڑنا بھی نہیں ہے، اور تم وہاں لوٹ جائے تمہیں ہسپتال آپ کا سامنے آئے گا. یہ اس نے صرف راستہ دکھایا، ہدایت کری. ابھی ایک بندے کو آپ نے کہا کہ مجھے ہسپتال دکھا دے، راستہ دکھائے، اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لیا. تو یہاں مراد اللہ جل شانہ کا فرمان اے میرے بندو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں. اور دوسری بات اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری مدد نیک کاروں کے ساتھ ہے. اس کی مثال بھی یوں سمجھے کہ کوئی بڑا بندہ، مالدار بندہ کسی بندے کو کہے کہ میں تمہاری مدد کر لوں، میں تمہاری مدد کا ذمہ دار ہوں، تو یہ بندہ خوش بھی ہوتا ہے، ہر کسی کو بتاتا بھی ہے.
لوگ کہتے تمہاری کیفیت تو تبدیل ہو گئی، تمہاری باتیں بھی تبدیل ہو گئی. کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے فلاں بندے نے مجھے کہا تھا، فلاں مالدار بندے نے مجھے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا. جب ہمارا یہاں یقین ہے تو رب ذوالجلال تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ پاک فرماتے ہیں میری مدد نیک لوگ کے ساتھ ہے، لہٰذا میرے بندو تم بھی نیکی کی زندگی اختیار کر لیں تو میری مدد آپ کے ساتھ ہوگی. ابھی اس کی تفسیر نیک بندگی ہم کیسے کریں. ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں فرمان ہے، اور یہ بخاری شریف بھی ہیں، ابن ماجہ کی بھی حدیث ہیں، ترمذی کی بھی حدیث ہیں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرک نخلہ بنی قریظہ کا اس کے کھجوروں کو کاٹا تھا، وقطع اور اس کو کاٹ بھی دیا. وہ بویرہ کے علاقے میں، بویرہ وہ علاقہ تھا تو وہاں ان کی کھجور بھی تھی یہودیوں کے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹا بھی اور حکم بھی فرمایا. اللہ جل شانہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی جو چیز تم کاٹتے ہو مکمل آپ نے جڑ کے ساتھ کاٹا یا جڑ چھوڑ کر تم نے اس کو کاٹا، یہ فبإذن اللہ تم نے کام کیا اللہ پاک کے حکم سے. اے صحابہ، اے امام الانبیاء علیہ السلام، آپ نے اپنے عمل سے نہیں کیا، اللہ پاک کے حکم کے مطابق آپ نے کیا. کیوں؟ وَيَجْزِيَ الْفَاسِقِينَ تاکہ گناہ گاروں کو، منافقوں کو اس کو بدلہ دے، اللہ پاک اس سے ازمائش لے، اللہ پاک بدلہ دے. تو اس وجہ سے تم نے یہ کام کیا. ابھی ہمیں کیا درس ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث کیوں بیان کیا؟ میرا مقصود کیا ہے؟ ہمارے ہاں بھی یہ لازم ہے. اللہ جل شانہ کا فرمان ہے جو بندہ تم میں سے مجاہدہ کرتا ہے ہمارے راستے میں، ہم اس کو ضرور بضرور ہدایت دیں گے. اور اللہ پاک کا فرمان یہ ہے بے شک اللہ جل شانہ کی مدد نیکوکاروں کے ساتھ ہے. جو بندے نیک زندگی گزارتے ہیں اللہ پاک کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے. ابھی ہم نیک زندگی کیسے گزاریں گے؟ ہر دور میں نیک زندگی گزارنا ہر مسلمان پہ لازم ہوتا ہے، ہر دور میں. یہاں تک کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرک نخلہ بنی نذیر وقطع وہی البویرہ. امام الانبیاء علیہ السلام نے بنو نذیر کا کھجور کی درخت کاٹے بویرہ کے علاقے میں. امام الانبیاء علیہ السلام نے بنو نذیر کا بائیکاٹ کیا، یہود کا بائیکاٹ کیا. اس کی وجہ کہ اس کو نقصان پہنچے گا، تو نقصان کی وجہ سے امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کے کھجور کاٹ بھی لی اور حکم بھی فرمایا. ابھی ہمیں اس دور میں ہمیں اس کا کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں اس دور میں یہ درس ملتا ہے تم بھی بائیکاٹ کر، آپ بھی بائیکاٹ کر. یہ سنت عمل ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. بائیکاٹ کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ مسنون طریقہ. پہلے زمانے میں کھجوری تھی، اگر صحابہ کے دور میں آج کی پروڈکٹ موجود تھی، اگر صحابہ کے دور میں یہ چیزیں موجود ہوتی تو امام الانبیاء علیہ السلام ان چیزوں کا بائیکاٹ بھی کرتے. ہر دور میں جو بندے چیز موجود ہوتی ہیں تو وہ چیز استعمال ہو سکتی ہے. تو اسی وجہ سے یہ سنت عمل ہے، بائیکاٹ کرنا مسنون طریقہ ہے. ابھی اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میری مدد نیکوکاروں کے ساتھ ہے، جو سنت کے مطابق زندگی گزارے گا. جو لوگ بائیکاٹ کریں گے اللہ پاک کا مدد ان کے ساتھ ہیں. اور ہم بائیکاٹ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ رزق کا معاملہ ہے. اور اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جو بھی چیز زمین پر ہے اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے لی ہے، میرے اوپر لازم ہے، رزق دینا میری ذمہ داری ہے. لہٰذا
ان چیزوں کا بائیکاٹ ہمارے اوپر لازم ہے۔ میں صرف چند چیزیں عرض کر لیتا ہوں، کوکا کولا، 7 اپ، پیپسی اور کولگیٹ برش جو ہیں، جو برش میں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ چند چیزیں میں نے صرف عرض کر لی تاکہ ہم کر لیں، باقی ہم اپنے نفس کے مکلف ہیں، کرنے والا اللہ جل جلالہ۔ میں آخری ابھی مسلم امام احمد کی حدیث عرض کر لیتا ہوں۔ ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، میری امت میں گروہ ہوگا جو دین پر ثابت قدم رہے گا، دشمن پر وہ غالب رہیں گے، اور ان کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے ان کی اختلاف اس گروہ کو سوائے معاشی تنگی کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جب تک اللہ جل شانہ کا حکم آ جائے پھر یہ دشمن پر غالب ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ہمارے پیارے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد و نواح والے لوگ ہوں گے۔ اس حدیث پاک مبارکہ سے بات ثابت ہوئی، فلسطین حماس والے حضرات، مجاہدین حضرات یہ غالب رہیں گے اور وہ مغلوب ہوں گے۔ ابھی میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہر انسان کے اوپر اللہ جل شانہ امتحان لینا چاہتے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم اسرائیل کی بائیکاٹ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ ابھی آپ کی مرضی ہے، کر لے آپ کی مرضی، نہ کر لے آپ کی مرضی۔ امام مہدی صاحب تشریف لائے گا اور یہ لوگ پھر اس کی خاطر پر بیعت کریں گے، اور جو لوگ مخالف ہوں گے وہ بیعت نہیں کریں گے، مختلف الفاظ استعمال کریں گے، بیعت نہیں کریں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم خود بھی کر لیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان پر محنت کر لیں۔ ظاہری اعتبار سے اچھی چیزیں ہمیں لگے گی، لیکن اصل چیز تو جنت کا ہے۔ اور میں آخر میں حدیث ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت پر اللہ جل شانہ نے پردہ رکھا ہے، اپنے یعنی مجاہدے کے پردہ رکھا ہے۔ مجاہدہ، آپ مجاہدانہ زندگی گزاریں گے اور اس کے آپ جنت کے قریب ہوں گے پھر، اور جہنم پر خواہشات کا پردہ رکھا ہے، خواہشات والی زندگی گزاریں گے پھر آپ جہنم میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو، مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔